السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ طالبات ساتھی اساتذہ سرپرست حضرات اور دیگر ناظرین کا میں بیگم قمرصہ گرلز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے جغرافی لرننگ کلاس میں آپ تمام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ ویلکم طلبہ و طالبات، آج ہم 12ویں جماعت جغرافیہ کا دوسرا حصہ یعنی پریکٹیکل جغرافی عملی جغرافیہ کا چھٹا ٹاپک ڈیٹا ریپریزنٹیشن ڈیوائیڈڈ بائی گراف شماریات کا اظہار منقسم ستونی ترسیم کا مطالعہ کریں گے۔ تو چلیے پریکٹیکل جغرافی کا چھٹا ٹاپک ڈیٹا ریپریزنٹیشن ڈیوائیڈڈ بائی گراف شماریات کا اظہار منقسم ستونی ترسیم کی شروعات کریں گے۔ سب سے پہلے ایم خاص مقصد دیے گئے اعداد و شمار کو منقسم مستطیل یا منقسم ستونی ترسیم کے ذریعے ظاہر کرنا۔ آبجیکٹیوز دیگر مقاصد، اس میں نمبر 1 دو یا دو سے زائد دیے گئے اجزاء کے شماریاتی معلومات کو منقسم مستطیل کی مدد سے کس طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنا۔ نمبر 2 منقسم مستطیل کی مدد سے پیش کی گئی شماریاتی معلومات کا تجزیہ کرنا۔ اب ہم منقسم ستونی ترسیم کا انٹروڈکشن تعارف دیکھیں گے۔ منقسم ستونی ترسیم یا منقسم مستطیل کا استعمال عام طور پر کسی جغرافیائی عوامل کے جزوی عوامل کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ منقسم ترسیم کا استعمال زمینی استعمال کی ترتیب کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پیشوں کے اقسام جیسے ابتدائی پیشے، ثانوی پیشے، ثلاثی پیشے یا ربعی پیشے دکھانے کے لیے منقسم ستونی ترسیم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فصلوں کو لگانے کے طریقے دکھانے کے لیے منقسم ستونی ترسیم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف فصلوں کی پیداوار ظاہر کرنے کے لیے بھی منقسم ستونی ترسیم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آبپاشی کے ذرائع کے متعلق معلومات وغیرہ کو عام طور پر منقسم ستونی ترسیم کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ اب ہم منقسم ستونی ترسیم بنانے کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ مٹیریلز ریکوائرڈ، درکار اشیاء۔ منقسم ستونی ترسیم بنانے کے لیے دی گئی شماریات کا ہونا ضروری ہے۔ پینسل، پیمائشی پٹی، کلر پینسل، کاغذ، ان تمام اشیاء کا ہونا بہت ضروری ہے۔ طلبہ و طالبات، اعداد و شمار کی مدد سے منقسم ستونی ترسیم کس طرح سے بنائیں، یا دوسرے الفاظ میں اعداد و شمار کو منقسم ستونی ترسیم میں کس طرح سے ظاہر کریں، اس کو سمجھانے کے لیے یہاں اسکرین پر ایک سوال دیا گیا ہے اور اس کو حل کرنے کے مختلف مراحل بھی بتائے گئے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم سوال کی شکل میں اعداد و شمار دیے گئے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں مختلف فصلوں کی اندازاً پیداوار جدول میں دی گئی ہے۔ اس جدول کے 3 کالم ہیں۔ پہلا کالم نمبر شمار کا، دوسرا کالم فصلوں کا، تیسرا کالم پیداوار ملین ٹن میں۔ تو اس اعداد و شمار کو منقسم ستونی ترسیم کے ذریعے ظاہر کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا مرحلہ نمبر 1، اگر اعداد و شمار کو فیصد میں نہیں دیا گیا ہے تو انہیں فیصد میں تبدیل کیجیے۔ طلبہ و طالبات، یہاں پر بھی اعداد و شمار کا فیصد نہیں دیا گیا ہے، اسے ہمیں فیصد میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کے لیے اسکرین پر ایک ضابطہ بتایا گیا ہے۔ یہ ضابطہ اس طرح سے ہے: جزوی اجزاء کا فیصد برابر ایک جزو کی تعداد بٹے تمام جزوی اجزاء کی کل تعداد ضرب 100۔ اس ضابطے کا استعمال کر کے دیے گئے اعداد و شمار کا ہم فیصد نکال سکتے ہیں۔ اب ہم اس ضابطے کی مدد سے اناج کی پیداوار کا فیصد نکالیں گے۔ اناج کی پیداوار کا فیصد برابر اناج کی تعداد کتنی ہے 95.98 بٹے تمام جزوی اجزاء کی کل تعداد کتنی ہے 223.38 ضرب 100۔ اب ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، 223.38 سے 95.98 کو تقسیم کرنا ہے اور حاصل شدہ جواب کو
100 سے ضرب کرنا ہے تو ہمیں 42.97 جواب ملے گا۔ یہ اناج کی پیداوار کا فیصد ہے۔ اسی طریقے سے دالیں کا بھی فیصد 19.55 آئے گا، تلہن کا فیصد 8.17 آئے گا، کپاس کا فیصد 14.54 آئے گا، دیگر فصلیں کا فیصد 14.77 آئے گا، اور تمام فیصد کی جمع 100 آنا ضروری ہے۔ یہ تمام حسابی عمل کرنے کے بعد تمام فصلوں کے فیصد کا کالم علیحدہ بنائیے۔ اس کے بعد مرحلہ نمبر 2، کاغذ کی جسامت کو مد نظر رکھتے ہوئے مستطیل کی لمبائی طے کریں۔ یعنی آپ کی کاغذ کی جسامت کو دیکھ کر آپ مستطیل کی لمبائی طے کریں، چاہے تو آپ مستطیل کی لمبائی 10 سینٹی میٹر لے سکتے ہیں یا 20 سینٹی میٹر بھی لے سکتے ہیں۔ مرحلہ نمبر 3، فیصد کے لحاظ سے پیمانہ متعین کیجیے۔ آپ کی مستطیل کی لمبائی پیمانے پر منحصر ہوگی۔ اگر آپ مستطیل کی لمبائی 10 سینٹی میٹر لے رہے ہیں تو پیمانہ کیا ہوگا؟ 1 سینٹی میٹر برابر 10% ہوگا، اور اگر آپ کے مستطیل کی لمبائی 20 سینٹی میٹر ہے تو پیمانہ کیا ہوگا؟ 1 سینٹی میٹر برابر 5%۔ طلبہ و طالبات، یہاں پر مثال دی گئی ہے، اگر مستطیل کی لمبائی 10 سینٹی میٹر ہے تو پیمانہ 1 سینٹی میٹر برابر 10% ہوگا، تو 10 سینٹی میٹر برابر 100%، اس کے معنی 100% کا 10واں حصہ یعنی 1% برابر 10، اور 1 سینٹی میٹر کا 10واں حصہ یعنی 1 mm برابر 1%۔ تو طلبہ طالبات، پیمانہ منتخب کرتے وقت بڑے توجہ کے ساتھ کیجیے، کیونکہ آپ کا پیمانہ ہی آپ کی مستطیل کی لمبائی ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہو گئی آپ کے مستطیل کی لمبائی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مستطیل کی موٹائی کتنی ہونی چاہیے؟ طلبہ طالبات، آپ چاہے تو مستطیل کی موٹائی 2 سینٹی میٹر لے سکتے ہیں یا 3 سینٹی میٹر بھی لے سکتے ہیں۔ مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی طے ہونے کے بعد اب ہر جزو کو اس کے فیصد کے مطابق مستطیل میں ظاہر کیجیے۔ ہم نے اس سے پہلے تمام فصلوں کا علیحدہ فیصد کا کالم بنایا ہوا ہے، اس کالم کو مد نظر رکھتے ہوئے مستطیل میں ان کو دکھائیے۔ مرحلہ نمبر 4، مستطیل میں تمام اجزاء کے اظہار کے بعد ہر جزو کو الگ الگ رنگ سے واضح کیجیے، اس کا فیصد بھی لکھیے اور مستطیل کو نام بھی دیجیے۔ مرحلہ نمبر 5، مختلف اجزاء کو ظاہر کرنے والے رنگوں یا سایوں کی ایک فہرست یعنی انڈیکس بنائیے، جس میں ان کے نام ان کے رنگوں یا سایوں کے سامنے لکھیں۔ مرحلہ نمبر 6، واضح رنگوں اور سایوں کا استعمال کیجیے۔ آخر میں مرحلہ نمبر 7، مستطیل کی تشریح اپنے لفظوں میں مختصراً کیجیے۔ طلبہ و طالبات، یہاں تمام فصلوں کی پیداوار کے فیصد کو مناسب پیمانہ لے کر پیمائشی پٹی، کاغذ اور رنگ کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ اس کا اشاریہ بھی بنایا گیا ہے۔ اس منقسم ستونی ترسیم کو نام بھی دیا گیا ہے۔ آپ بھی اس کی مشق کریں۔ آبزرویشن اینڈ لرننگ، مشاہدات اور اکتساب۔ طلبہ و طالبات، اب ہم منقسم مستطیل کی خوبیاں، خامیاں اور اس کے استعمالات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے منقسم مستطیل کی خوبیوں میں نمبر 1، یہ مختلف عوامل کی پیداوار کو فیصد میں ظاہر کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ منقسم ستونی ترسیم کی خامیوں میں نمبر 1، اس سے عوامل کی پیداوار کے صحیح اعداد و شمار معلوم نہیں ہو پاتے۔ منقسم مستطیل کے استعمالات میں نمبر 1، یہ آبادی کے مختلف پہلوؤں کو بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ منقسم ستونی ترسیم کی خوبیوں میں نمبر 2، یہ دلکش اور جاذب نظر آتا ہے۔
منقسم مستطیل کی خامیوں میں نمبر 2، ہر عوامل کی پیداوار کو اس کے ذریعے نہیں بتایا جا سکتا۔ منقسم ستونی ترسیم کے استعمالات میں نمبر 2، زمینی استعمال کی ترتیب کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ منقسم مستطیل کی خوبیوں میں نمبر 3، اسے عام آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ منقسم مستطیل کی خامیوں میں نمبر 3، ترسیمی کاغذ پر ہی بہتر طور پر اسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ منقسم مستطیل کے استعمالات میں نمبر 3، فصلوں اور صنعتی پیداوار کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ منقسم مستطیل کی خوبیوں میں نمبر 4، اسے بنانے کا طریقہ آسان ہے۔ منقسم مستطیل کی خامیوں میں نمبر 4، اس کے لیے حسابی عمل درکار ہوتا ہے۔ منقسم مستطیل کے استعمالات میں نمبر 4، مختلف جغرافیائی عوامل کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، منقسم مستطیل کی خوبیوں میں اس کے ذریعے مختلف عوامل کی بڑے سے بڑی تعداد کو آسانی سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ منقسم مستطیل کی خامیوں میں نمبر 5، اس کے ذریعے بہت سارے عوامل نہیں پیش کیے جا سکتے۔ منقسم مستطیل کے استعمالات میں نمبر 5، مختلف عوامل کے موازنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ طلباء و طالبات، یہ ہیں منقسم مستطیل کی خوبیاں، خامیاں اور استعمال۔ آپ اسے اپنی جرنل میں لکھ سکتے ہیں۔ پریکٹس مور مزید مشق میں سوال نمبر 1، درج ذیل شماریاتی معلومات کو منقسم ستونی ترسیم کے ذریعے ظاہر کیجیے۔ طلباء و طالبات، اسکرین پر ریاست میں مختلف پھلوں کے زیر کاشت علاقے کا ایک جدول دکھائی دے رہا ہے، جس کے 3 کالم ہیں۔ پہلا کالم نمبر شمار کا ہے، دوسرا کالم پھلوں کی اقسام کا ہے، اور تیسرا کالم زیر کاشت علاقے کا ہے۔ طلباء و طالبات، اس جدول میں پھلوں کے زیر کاشت علاقوں کی تعداد دی گئی ہے، لیکن فیصد نہیں دیا گیا ہے۔ اب ہم فیصد کے ضابطے کا استعمال کر کے تمام پھلوں کے زیر کاشت علاقوں کا فیصد نکالیں گے۔ یہاں اسکرین پر ضابطے کی مدد سے حسابی عمل کر کے تمام پھلوں کے زیر کاشت علاقوں کا فیصد نکالا گیا ہے، جو اس طرح سے ہے۔ آم کے زیر کاشت علاقے کا فیصد 69.6% ہے۔ کٹہل کے زیر کاشت علاقے کا فیصد 0.19 ہے۔ ناریل کے زیر کاشت علاقے کا فیصد 3.47 ہے۔ سنترے کے زیر کاشت علاقے کا فیصد 22.31 ہے۔ انار کے زیر کاشت علاقے کا فیصد 4.39 ہے۔ اب تمام پھلوں کے زیر کاشت علاقوں کا فیصد کا کالم علیحدہ بنایا گیا ہے۔ مناسب پیمانہ لے کر اس کالم کے مطابق منقسم ستونی ترسیم میں یہ تمام پھلوں کے زیر کاشت علاقوں کے فیصد کو ظاہر کیا گیا ہے، اسے نام بھی دیا گیا ہے اور اس کا اشاریہ بھی بنایا گیا ہے۔ طلباء و طالبات، آپ اس کا نتیجہ اپنے لفظوں میں لکھیے۔ پریکٹس مور مزید مشق کا سوال نمبر 2، درج ذیل اپریل 2019 کے دوران چڑیا گھر کی سیر کو آنے والے مختلف عمر کے گروپ کے لوگوں کی تعداد دی گئی ہے، اسے منقسم ستونی ترسیم کے ذریعے ظاہر کیجیے۔ آخر میں اس کی تشریح کیجیے۔ طلباء و طالبات، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک جدول دیا گیا ہے، جس کے 3 کالم ہیں۔ پہلا کالم نمبر شمار کا ہے، دوسرا کالم چڑیا گھر کی سیر کو آنے والے مختلف عمر کے گروہ کا ہے، اور تیسرا کالم لوگوں کی تعداد کا ہے۔ ہمیں اس اعداد و شمار کی مدد سے منقسم ستونی ترسیم بنانا ہے۔ منقسم ستونی ترسیم بنانے کے لیے فیصد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہاں فیصد کا کالم نہیں دیا گیا ہے، صرف لوگوں کی تعداد دی گئی ہے۔ تو ہمیں فیصد کے ضابطے کا استعمال کر کے لوگوں کی تعداد کا فیصد نکالنا ہے۔ تو چلیے لوگوں کی تعداد کا فیصد نکالیں گے۔ سب سے پہلے لوگوں کی تعداد کا کالم کے تمام اعداد کی جمع کریں۔ اس کالم کے تمام اعداد کی جمع کرنے پر 875 آئے گی۔ اب ضابطے میں ہر عمر کے گروہ کی تعداد رکھیے اور فیصد نکالیں۔ یہاں ضابطے میں ہر عمر کے گروہ کی تعداد کو رکھا گیا اور حسابی عمل کر
ان کا فیصد نکالا گیا، جو اس طرح سے ہے: 0 سے 5 عمر کے گروہ کا فیصد 17.14 ہے، 5 سے 10 عمر کے گروپ کا 22.85% ہے، 10 سے 15 عمر کے گروپ کا 17.14% ہے، 15 سے 20 عمر کے گروپ کا 14.28% ہے، 20 سے 40 عمر کے گروپ کا فیصد 11.42 ہے، 40 سے 50 عمر کے گروپ کا فیصد 5.71 ہے، 50 سے 60 عمر کے گروہ کا فیصد 5.71 ہے، 60 سے زیادہ عمر کے گروہ کا فیصد 5.71 ہے۔ اب ان تمام عمر کے گروہ کے فیصد کو علیحدہ کالم میں لکھا گیا ہے۔ 1 سینٹی میٹر برابر 10% کا پیمانہ لے کر اس کالم کے مطابق منقسم ستونی ترسیم میں تمام عمر کے گروہ کے فیصد کو ظاہر کیا گیا ہے، اسے نام بھی دیا گیا ہے اور اس کا اشاریہ بھی بنایا گیا ہے۔ آپ آخر میں اس کا نتیجہ لکھیے۔ پریکٹس مور، مزید مشق کا سوال نمبر 3، درج ذیل اعداد و شمار کو منقسم مستطیل کے ذریعے ظاہر کیجیے۔ ٹریفک کا سروے کرنے والے نے شہر کے مصروف چوراہے پر بنے چبوترے پر کھڑے ہو کر مختلف اوقات پر گزرنے والی گاڑیوں کا سروے کیا ہے۔ یہ اعداد و شمار اسی سروے کے ہیں۔ منقسم مستطیل یعنی منقسم ستونی ترسیم میں ان اعداد و شمار کو ظاہر کرنے کے بعد نتیجے کی تشریح کیجیے۔ طلبہ و طالبات، اسکرین پر ایک جدول دکھائی دے رہا ہے جس کے بڑے 3 کالم ہیں۔ پہلا کالم نمبر شمار کا، دوسرا کالم مساحت کا وقت کا ہے، تیسرا کالم موٹر گاڑیوں کا کیا گیا سروے۔ اس کو اور ذیلی 4 کالم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں پہلا کاروں کا ہے، دوسرا بسوں کا ہے، تیسرا بڑی گاڑیوں کا اور چوتھا 2 پہیہ گاڑیوں کا۔ طلبہ و طالبات، اس جدول میں مختلف اوقات پر گزرنے والی گاڑیوں کا کالم دیا گیا ہے۔ ہر 1 گھنٹے میں گزرنے والی کاریں، بسیں، بڑی گاڑیاں اور 2 پہیہ گاڑیوں کی تعداد مختلف دی گئی ہے۔ تو ہمیں ہر گھنٹے میں گزرنے والی موٹر گاڑیوں کا فیصد نکالنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہر گھنٹے میں گزرنے والی کاریں، بسیں، بڑی گاڑیاں اور 2 پہیہ گاڑیوں کی تعداد کی جمع کیجیے۔ یہاں صبح 8:30 سے 9:30 تک گزرنے والی موٹر گاڑیوں کی کل تعداد 87 ہوتی ہے۔ اب ضابطے کی مدد سے کاروں، بسوں، بڑی گاڑیوں اور 2 پہیہ گاڑیوں کا فیصد نکالا گیا ہے۔ یہ فیصد اس طرح سے ہے: کاروں کا فیصد 22.98 ہے، بسوں کا فیصد 5.74 ہے، بڑی گاڑیوں کا فیصد 2.29 ہے، 2 پہیہ گاڑیوں کا 68.96% ہے۔ اب ان تمام کا فیصد کا کالم بنائیے اور انہیں منقسم ستونی ترسیم میں ظاہر کریں۔ طلبہ و طالبات، یہ منقسم ستونی ترسیم صبح 8:30 سے 9:30 تک کے دوران گزرنے والے موٹر گاڑیوں کا فیصد ظاہر کرتا ہے۔ طلبہ و طالبات، اب ہم 9:30 سے 10:30 کے دوران گزرنے والے موٹر گاڑیوں کا فیصد نکالیں گے۔ یہاں صبح 9:30 سے 10:30 کے دوران گزرنے والے موٹر گاڑیوں کی کل تعداد 139 ہے۔ ضابطے کی مدد سے کاروں، بسوں، بڑی گاڑیوں اور 2 پہیہ گاڑیوں کا فیصد نکالا گیا ہے، جو اس طرح سے ہے: کاروں کا فیصد 21.58 ہے، بسوں کا فیصد 5.74 ہے، بڑی گاڑیوں کا فیصد 0.71 ہے، 2 پہیہ گاڑیوں کا فیصد 71.94 ہے۔ اب ان تمام کا فیصد کا کالم بنائیے اور انہیں منقسم ستونی ترسیم میں ظاہر کیجیے۔ طلبہ و طالبات، یہاں 9:30 سے 10:30 کے درمیان گزرنے والی موٹر گاڑیوں کا فیصد منقسم ستونی ترسیم کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے، اسے نام بھی دیا گیا ہے اور اس کا اشاریہ بھی بنایا گیا ہے۔ آخر میں آپ کو اس کی تشریح کرنا ہے۔ اب ہمیں صبح 10:30 سے 11:30 کے درمیان گزرنے والی موٹر گاڑیوں کا فیصد نکالنا ہے۔
تو چلیے یہاں صبح 10:30 سے 11:30 کے درمیان گزرنے والی موٹر گاڑیوں کی کل تعداد 171 ہے۔ اب ضابطے کا استعمال کرتے ہوئے کاروں، بسوں، بڑی گاڑیوں اور 2 پہیہ گاڑیوں کا فیصد نکالا گیا ہے، جو اس طرح سے ہے: کاروں کا فیصد 23.39 ہے، بسوں کا فیصد 5.84 ہے، بڑی گاڑیوں کا فیصد 0.58 ہے، 2 پہیہ گاڑیوں کا فیصد 70.17 ہے۔ اب ان تمام کا فیصد کا کالم بنائیے اور انہیں منقسم ستونی ترسیم میں ظاہر کریں۔ یہاں 10:30 سے 11:30 کے درمیان گزرنے والی موٹر گاڑیوں کا فیصد کو منقسم ستونی ترسیم کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اسے نام بھی دیا گیا اور اشاریہ بھی بنایا گیا۔ آخر میں آپ اس کی تشریح کیجئے۔ تو اس طرح سے سوال نمبر 3 کے مساحت کے وقت کے لحاظ سے 3 مختلف منقسم ستونی ترسیم بنائے گئے ہیں۔ آپ اس کی مشق کیجئے۔ پریکٹس مور، مزید مشق کا سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل جدول میں ایکس علاقے میں مختلف ثلاثی خدمات میں مصروف آبادی کے متعلق معلومات دکھائی گئی ہے۔ منقسم مستطیل کے ذریعے اعداد و شمار کو ظاہر کیجیے اور مواد کا تجزیہ کیجیے۔ طلبہ و طالبات، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک جدول دیا گیا ہے جس کے 3 کالم ہیں۔ پہلا کالم نمبر شمار کا ہے، دوسرا کالم ثلاثی سہولیات کے اقسام کا ہے، تیسرا کالم ثلاثی سہولیات میں مصروف آبادی کا فیصد دیا گیا ہے۔ طلبہ و طالبات، ثلاثی سہولیات میں مصروف آبادی کا فیصد دیا گیا ہے، تو یہاں ہمیں فیصد نکالنے کا حسابی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم اس ثلاثی سہولیات میں مصروف آبادی کے فیصد کو براہ راست منقسم ستونی ترسیم میں ظاہر کریں گے۔ طلبہ و طالبات، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس میں ثلاثی سہولیات میں مصروف آبادی کے فیصد کو مناسب پیمانے کے ذریعے منقسم ستونی ترسیم میں دکھایا گیا، اس کو نام بھی دیا گیا اور اس کا اچھا سا اشاریہ بھی بنایا گیا۔ آپ اس مواد کا اپنے لفظوں میں تجزیہ کیجیے۔